مولانا روم نے ایک سبق آموز حکایت لکھی جو میں تمہیں سنانے والا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک اعرابی اپنے کتے کو ساتھ لے کر کسی سفر میں گیا۔ سفر لمبا تھا، راستے میں کتا بھوک سے نڈھال ہو کر زمین پہ گر پڑا۔ بھوک سے نڈھال ہو کر زمین پہ گر پڑا اور تڑپنے لگا، مرنے لگا۔ کتے کی یہ حالت دیکھ کر اعرابی زار و قطار رونے لگا۔ ایک شخص وہاں سے گزرا، اس نے اعرابی کو روتے ہوئے پایا، روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، میاں کیا وجہ ہے؟ کس بات پر تو اتنا زار و قطار رو رہا ہے اور کس بات پر تو اتنا زار و قطار تڑپ رہا ہے؟ وجہ تو بتا۔ اس اعرابی نے کتے کی طرف اشارہ کیا، کہنے لگا، بھائی یہ میرا کتا مر رہا ہے، یہ کتا موت کے قریب ہے، مر رہا ہے۔ یہ کتا میرا بڑا وفادار تھا، میرے لیے شکار لاتا تھا اور رات کو میرے گھر کا پہرا بھی دیتا تھا۔ اتنا بہادر اور دلیر تھا، گویا یہ کتا نہیں تھا، یہ تو شیر تھا۔ افسوس کہ یہ موت کے قریب ہے، یہ بیچارہ تڑپ رہا ہے، مر رہا ہے۔ اس کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کرتے ہوئے میں زار و قطار رو رہا ہوں۔ اب اس شخص نے پوچھا، میاں کیا تیرا کتا زخمی تھا؟ کہا، نہیں جی، زخمی بھی نہیں تھا۔ اچھا پھر بیمار تھا؟ کہا، جی بیمار بھی نہیں تھا۔ اچھا کسی نے مارا ہے؟ کہا، جی کسی نے مارا بھی نہیں۔ اچھا پھر کیا وجہ ہے؟ کیوں یہ مر رہا ہے؟ کیوں تڑپ رہا ہے؟ او مسافر بتا تو صحیح، آخر اسے کیا ہوا، کیوں مر رہا ہے؟ تو اس نے کہا، میاں میرے کتے کو کچھ بھی نہیں تھا، بالکل تندرست تھا، نہ بیمار تھا۔ وجہ اصل میں یہ ہے کہ یہ بیچارہ 2 دن سے بھوکا تھا، بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو کر زمین پہ گر پڑا ہے۔ 2 دن سے اس نے کچھ نہیں کھایا، 2 دن سے میں نے اسے کچھ نہیں دیا، یہ بیچارہ بھوک سے نڈھال ہو کر زمین پہ گر پڑا ہے، آخرکار مر رہا ہے۔ اب اس شخص نے اس اعرابی کے پاس ایک گٹھلی دیکھی، پوچھا، میاں اس گٹھلی کے اندر کیا ہے؟ تو اس اعرابی نے کہا، جی اس گٹھلی کے اندر میرا زاد راہ ہے، اس میں حلوہ ہے، اس میں گوشت ہے، اس میں نان ہیں، اس میں پکے ہوئے چاول ہیں، اس میں روٹیاں ہیں، اس میں یہ ہیں، اس میں وہ ہیں۔ اس نے کہا، او نادان مسافر، اور پھر ان چیزوں میں سے اپنے کتے کو کیوں نہیں کھلاتے جب تیرے پاس حلوہ بھی ہے، روٹی بھی ہے، زاد راہ بھی ہے، اور نان بھی ہیں، گوشت بھی ہیں، پکی ہوئی روٹیاں بھی ہیں، پھر ان میں سے اپنے کتے کو کیوں نہیں کھلاتا؟ وہ تو بیچارہ نڈھال ہو کر بھوک سے مر رہا ہے، جبکہ تیرے پاس اس کے کھلانے کو کچھ سامان بھی ہے، اس کے باوجود بھی تو اسے کیوں نہیں کھلا رہا؟ اور نادان آنکھوں سے آنسوؤں کے دریا تو بہا رہا ہے، وہ ایک روٹی کتے کو بھی کھلا دے۔ اس اعرابی نے جواب دیا، میاں آنکھوں سے آنسو بہانے میں تو کچھ خرچ نہیں، مگر روٹی کھلانے میں خرچ ہوتا ہے۔ او بھائی میں سفر میں ہوں، میں مسافر ہوں، پتہ نہیں کتنے دنوں کا میرا آگے سفر ہے، اگر میں نے اپنی روٹیاں کتے کو کھلا دیں تو پھر میں کیا کھاؤں گا؟ اور میں نے اپنا حلوہ کتے کو کھلا دیا، میں نے اپنا زاد راہ کتے کو کھلا دیا، تو پھر میں کیا کھاؤں گا؟ اور میاں مجھے تو پہلے اپنی جان بچانے کی فکر ہے۔ جوانوں، اس حکایت سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ آج کل ایسے مسلمان بھی نظر آتے ہیں جو آخرت کے خوف سے خوب روئیں گے، خوب تڑپیں گے، اگر واز سنیں گے تو نعرے لگائیں گے، سبحان اللہ، واہ جی واہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بڑی بڑی آوازیں بلند کریں گے، مگر سنو جب اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرنے کی تلقین کی جائے تو پھر انہیں کالا سانپ سونگھ جاتا ہے، پھر کہتے ہیں نہیں جی یہ ہم سے نہیں ہو سکے گا۔ جوانوں، ایسے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے نعرے لگوا لو، ہم سے سبحان اللہ کہلوا لو، ہم سے ہاتھ بلند کروا لو، مگر خدا کے لیے اللہ کی راہ میں کچھ دینے سے بچا لو۔ ایسے لوگ اگر کوئی نظر مانتے ہیں، منت مانتے ہیں تو نوافل کی 100 رکعت نفل پڑھوں گا، 200 نفل، 300 نفل پڑھوں گا، لیکن غرباء کو کھانا کھلانے کی منت ہرگز نہ مانیں گے، غرباء کو روٹی کھلانے کی نظر ہرگز نہ مانیں گے، اس لیے کہ کہیں پیسے نہ خرچ ہو جائیں۔ اگر ہم نے اپنا زاد راہ غریبوں کو کھلا دیا، ہم نے اپنا پیسہ غریبوں میں بانٹ دیا، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ہم کہاں جائیں گے؟ بعض لوگ ایسے بھی ہیں
جو خدا کی عظمت اور توحید پر واضح بیان کرتے پھرتے ہیں اور بتاتے پھرتے ہیں کہ وہی سب کا خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی سب کچھ دینے والا ہے، لیکن خود اس مالک کے نام پر صدقہ کرنے کو تیار نہیں۔ جوانوں، ایسے لوگوں کا رونا، ایسے لوگوں کا چیخنا، ایسے لوگوں کا واز سننا، ایسے لوگوں کا سبحان اللہ کہنا، ماشاء اللہ کہنا، جزاک اللہ کہنا، بلند آواز سے نعرے لگانا، ہاتھ لہرانا، یہ سب لوگ اس عرب کے جھوٹے شخص کے رونے کی مانند ہے۔ غریبوں کی مدد کرنے والا شخص کبھی غریب نہیں ہوتا۔ سنو، عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی۔